السلام علیکم دوستو، آج ہم اس نشست میں قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے جو ہو، الا سوائے، من کان جو ہو، ہودن او نصارا، یہود یا نصرانی۔ تل کا امانی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تل کا یہ، امانیہم جھوٹی آرزوئیں ہیں، قل کہہ دو ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے جو مسلمان ہیں، کہا جا رہا ہے قل کہ تم کہو، ان سے پوچھو، ہاتو برہانکم، تم لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ دوستو یہود اور نصارہ یعنی یہود اور عیسائی، ان میں ایک عقیدہ پل رہا تھا، بلکہ اب بھی موجود ہے، کہ جو یہود ہیں وہ اگر ایمان لائے ہیں اور ان کا تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے، یعنی یہود جو یہودیت پہ ہیں اور یہودیت ہی کو حق جانتے ہیں، اگر وہ اپنے اس بات کو حق جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں اور اس دعوے میں سچے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم اس بارے میں ایک دلیل لے کے آؤ۔ یہی پیغام عیسائیوں کے لیے ہے کہ اگر عیسائی بھی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ اس کے بارے میں اپنی دلیل پیش کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاہدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہے کہ بھائی تم اگر تھوڑا سا بھی ایمان لے آئے، یعنی جو آپ کے اوپر جو نیا نصاب آ گیا ہے، وہ نصاب جو قرآن ہے، اور ایک نبی آ گیا ہے، اس نبی کو ماننے کے بغیر، اس قرآن کو ماننے کے بغیر اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہمارے اندر بھی ایک ایسا آ رہا ہے، وہ جو علامہ اقبال ہے رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اس آخری نبی پہ جو خاتم النبیین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، اور اس پہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اس پیغام پہ ایمان لانا ہے۔ اگر اس پہ ایمان لائے بغیر، اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو مانے بغیر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانے بغیر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اور
اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی یہ جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو یہ پیغام ہے، اس کو مانے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہ سراسر غلطی میں ہے۔ اور یہود کا یہی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ عیسائی تو اس حد تک گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو صلیب پہ چڑھ کر قربانی دی ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کے گناہوں کا کفارہ، وہ چاہے جو کچھ بھی کرے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا عقیدہ ہے ان کا۔ اور اسی طرح سے یہود کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فضیلت عطا کی گئی ہے،